کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور جنت الفردوس میں چلا گیا. کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے، اس کو اتنی ندامت ہوتی ہے کہ کہتا ہے یار میں اپنی پوری زندگی بدل رہا ہوں. وہ بھی لائف کو چینج کرتا ہے اور اس طریقے سے چینج کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے اور اس میں اتنی پیک پہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا اور اس کا نام تھا کفل. اتنا گناہ گار اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا. حتیٰ کہ ایک شخص آیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس میں مالدار تھا، اللہ نے مال دیا ہوا تھا. کہا کہ مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، تم میری ضرورت پوری کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب رات ہوئی اور وہ عورت اس کے پاس آئی and they were about to commit adultery، وہ شیور کرنا شروع ہو گئی اور کانپنا شروع ہو گئی. اور عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور یہ فعل ہی میں نے آج تک نہیں کیا، لیکن واللہ مجھے مجبوری نے اس جگہ پہ لے آیا ہے. اور وہ جب اس کی شیور دیکھی نا اور اس کا کانپنا اور تڑپنا دیکھا تو اس نے کہا کہ اس عورت نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور اتنا رو رہی ہے، اتنا ڈر رہی ہے، اور میں جو سالوں سے گناہ کر رہا ہوں میرا کیا بنے گا. اس نے اس کو بال پکڑایا اور کہا یہ تیرا ہے، نکل جائے یہاں سے. اور مصلی بچھا لیا اور رونا شروع ہو گیا اور اتنا رویا کہ یار اب آج سے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں. اینڈ سبحان اللہ، اللہ نے اسی رات اس کی موت لکھی ہوئی تھی. He passed away the same night. And you know what's the miracle happened? اگلے دن ایک تختی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے کفل کو جان لو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی ایک گناہ گار جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے لیکن توبہ کی اس نے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ پورے معاشرے کو معلوم تھا یہ گناہ گار ہے اور یہ گناہوں سے ریپینٹ نہیں کر رہا. سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جلا وطن کر دو اور نکال دو یہاں سے. حتیٰ کہ اس کو نکال دیا، پروویژن چھین لی، سب کچھ کر دیا، نکل گیا اپنے تمہاری وجہ سے یہ جو ہے نا ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ نکل گیا، جنگلوں میں چلا گیا، کچھ تھا نہیں اس کے پاس. الٹیمیٹلی بھوک پیاس ویکنیس نے اسٹرائک کیا اسے اور وہ گر گیا. اور وہ کہتا ہے کہ یار اب لوگوں نے مجھے در بدر کر دیا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اب تو ہی ہے، اب میں کیا کروں. اور پھر کہتا ہے کہ یار اب اگر تو مجھے پتا ہوتا نا کہ توبہ کرنے سے یا معافی مانگنے سے آپ کی گریٹنس میں کمی آ جانی ہے تو میں آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری گریٹنس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، چاہے تو مجھے توبہ چاہے تو مجھے معاف کر دے یا نہ کرے. تو العزیز تیری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی تو مجھے تو معاف کر دے. سو وہ مرا تو اللہ کہ اس نے ایک پروفٹ موجود تھے اس قوم میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرا ایک ولی ہے اس کا جنازہ پڑھو، اس کا کفن اور دفن کا بندوبست کرو. سو the prophet went and he saw and he said یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اسے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یو نو کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی نا ریپینٹنس کے بھی نا لیولز ہوتے ہیں کچھ نا. کبھی کبھی کچھ لوگوں کی ریپینٹنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پچھلا سارا ان کا زیرو ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ایک دم بن گیا. دیکھو اور وہ حدیث میں بھول کے بتانا وہ آتا ہے کہ پروفٹ کو نے بتایا کہ اے نبی اس نے تو اپنے لیے دعا کی، اگر یہ اسی سنسیریٹی میں اور اس طرح سے پوری مین کائنڈ کے لیے بھی دعا کرتا ہے میں سب کو معاف کر دیتا. یعنی ہم لوگ وائی ڈو وی بلٹل دس توبہ. فرعون حالانکہ فرعون ہے اور جب مرنے لگا تو جبریل اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں کہ توبہ نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ معافی نہ مانگ لے اور اللہ کی رحمت اس تک پہنچ نہ جائے. وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی. And what about a person who says سبحان ربی الاعلی in his سجدہ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی جو گناہ کرتا رہتا ہے آج کل کی لائف میں بھی وہ اور اللہ کا ولی بننے میں، اللہ کے بہت قریب سلیو بننے میں ایک توبہ اس کا کی دیر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ دوائے شافی جو کتاب ہے نا امام ابن القیم کی، وہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ ریپینٹنس چاہتا ہے نا تو وہ کتاب جو ہے نا وہ بلا کتاب ہے. مطلب کوئی بندہ وہ ایکچولی کسی نے ابن القیم رحمہ اللہ کو نا لیٹر لکھا تھا اپنی پرابلمس بتانے کے لیے، اس کے جواب میں انہوں نے یہ پوری کتاب لکھ ڈالی. اور یہ کتاب جو ہے سبحان اللہ میں نے 2 دفعہ پڑھی جسٹ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دا بک. اور اس میں سبحان اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کا گناہ ان کو جنت میں لے جاتا ہے. اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور جنت الفردوس میں چلا گیا. کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے، اس کو اتنی ندامت ہوتی ہے کہ کہتا ہے یار میں اپنی پوری زندگی بدل رہا ہوں. وہ بھی لائف کو چینج کرتا ہے
اور اس طریقے سے چینج کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے اور اس میں اتنی پیک پہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اور یہ میں اکثر اپنی ورک شاپس میں بھی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ڈفرنٹ قسم کے بال ہوتے ہیں نا, ایک کبھی آپ کا فٹ بال ہوتا ہے یا ٹینس بال ہوتا ہے یا باسکٹ بال ہوتا ہے, ہر کسی کی ایک باؤنسنگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, آپ اس کو ایک ہائٹ سے ڈراپ کرتے ہو ایک ہائٹ تک واپس آتا ہے. تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں, کسی کو رانگ کرتے ہیں, تو لوگ معاف اتنے آرام سے نہیں کرتے. مطلب ہمارا جو ان کے ساتھ فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہے نا, ہسبینڈ نے اگر وائف پہ چیٹ کیا, ٹھیک ہے, تو جب شادی ہوئی تھی تو دونوں ایک لیول پہ تھے, دونوں برابر تھے. اب ہسبینڈ نے وائف پہ چیٹ کیا تو ہسبینڈ نیچے گر گیا, ساری بات ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ایم سوری, تو وہ اس لیول تک, چلو اگر بیوی نے معاف بھی کر دیا, اول تو وہ معاف نہیں کرے گی, اگر معاف بھی کر دیتی ہے تو پھر بھی وہ اس لیول پہ نہیں واپس آئے گا جہاں پہ وہ پہلے تھا. ابھی بھی اس کے پتا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو لائک آئی یوزڈ ٹو بیفور, ٹھیک ہے نا, وہ نیچے رہے گا. ایک بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, کبیرہ گناہ کرتا ہے, تو وہ بھی اب لیول سے نیچے گر جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, بنی آدم کو تو بائی ڈیفالٹ اکرام کیا ہوا تھا, وہ اس نوبلٹی سے گرا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے توبہ توبہ توبہ, تو وہ نہ صرف اس لیول پہ واپس آ سکتا ہے, اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. اور یہی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی توبہ اتنی سنسیئر ہوتی ہے, اتنے دل سے وہ توبہ کرتے ہیں, اور اتنی وہ ان کی لائف کو چینج کرنے والی توبہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ویورز لسنرز ہیں وہ اس چیز کو اپنے ساتھ نتھی کر لیں کہ یار اگر کبھی زندگی میں غلطی ہوئی ہے نا, یار ہم سب گناہ گار ہیں, ہم کون سے کوئی یعنی فرشتے پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم جے ڈیز جن کو کہتے ہیں دور جاہلیت گزرا ہمارا, لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل عطا فرمائی کہ بھائی چینج کرو اپنے آپ کو, اپنے ویز کو چینج کرو, اللہ سے توبہ کرو, اپنے ویز کو بدلو. اور جو شروع میں بات ہم نے کی تھی اس کو میں آخر سے اب ٹائی اپ کروں گا کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ دعاؤں کا وسیلہ ہم لوگ بناتے ہیں اپنے اعمال کو. آپ کو پتہ ہے میں اکثر اپنی دعاؤں میں نا اپنے کچھ چیزوں کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ فلاں چیزیں نا کسی کا باپ بھی نہیں میرے سے چھڑوا سکا, اور میں نے اگر چھوڑی صرف تیرے وجہ سے, ورنہ دیر از نو ادر وے. سو اللہ پلیز میری یہ مدد کر دے کہ کچھ کام ایسے ہیں میری لائف میں کہ میں نے وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے چھوڑے ہیں, اور کوئی کام ایسے اڈاپٹ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کیے ہیں, ورنہ کوئی ساری زندگی لوگ کہتے ہیں کر لے, کسی کی نہیں سنی, ٹھیک ہے نا. ایک وہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تھا نا, مطلب اندر سے مطلب سننی کسی کی نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کو یعنی اپنی دعا میں یہ بات یوز کرتا ہوں کہ اللہ میرا فلاں جو میرا کام ہے نا اس کے بدلے یعنی یہ کام کر دے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ اپنے استغفار کو, اپنی اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ ہر انسان اگر فوکس کرے تو ہماری دعائیں بھی بڑی خوبصورت ہو جائیں گی, دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہوگا, اور جب استغفار کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور